अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। हमने मेंटल हेल्थ पे डॉक्टर साद बशीर मलिक के साथ जो सिलसिला शुरू किया है, हम उसी को जारी रखते हुए आज उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को मैं मिली हूँ और जब वो मुझे बताते हैं कि मैं साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे ये कहा तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये इलाज कैसे हो सकता है। मतलब इसको मैं तो क्वैकरी ही कहूँगी। वो लोग जो कि अपने आप को अताई कहते हैं और उन पे उनके मुताबिक मेरे आप ये करें और इस चीज़ के करीब हो जाएं और उस चीज़ से दूर हो जाएं जिसका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इज़ इट राइट? और क्या इससे वाकई इलाज हो जाता है? तो डॉक्टर साद से ही पूछते हैं। डॉक्टर साद, आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि एक दफ़ा मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिली, किसी ने मुझे उनसे मिलवाया तो उन्होंने ये कह के इंट्रोड्यूस कराया मुझे उनसे कि ये रूहानी इलाज करते हैं एंड ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट। सो इज़ इट ओके? ये भी होता है? मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की फील्ड में क्वैकरी बहुत आम है। एक तो ट्रैजिकली साइकियाट्रिस्ट बहुत कम हैं, 5 लाख के लिए एक साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के अंदर क्वैकरी भी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हमारे यहाँ जो ज़हनी मरीज़ हैं उनको 2 किस्म के लोग ट्रीट करते हैं। एक वो है जो गांव में छोटे शहरों में हैं, बाबे, आमिल, पीर, फ़कीर, दम करने वाले, और जो हर बीमारी को, ज़हनी बीमारी को ये कहते हैं कि इस पे जिन है, इसमें साया है, इस पे जादू है और तावीज़ है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, एपिलेप्सी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी बीमारी हो। दूसरा ग्रुप जो क्वैकरी प्रैक्टिस करता है वो क्वालिफाइड लोग हैं। मसलन जो गली में बैठा हुआ जीपी है वो रेफ़र नहीं करेगा पेशेंट स्पेशलिस्ट को, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो नहीं करेगा, वो खुद ही डिप्रेशन को, बाइपोलर को ट्रीट करता रहेगा। और फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो अद्वियात लिखते हैं जो उनको नहीं लिखनी चाहिए, दे नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, बट उनके भी नुस्खे भरे होते हैं। और फिर आखिर में साइकियाट्रिस्ट खुद हैं जो क्वैकरी करते हैं। यहाँ पे बहुत से साइकियाट्रिस्ट हैं जो एक शाम को क्लिनिक में 40-50 मरीज़ देखते हैं। हालांकि मेडिकली आपको एक नए मरीज़ को देखने में कम से कम 50 मिनट उसको देने चाहिए और एक फॉलो अप मरीज़ को कम से कम 15 मिनट, 15 से 20, डिपेंडिंग के प्रॉब्लम क्या है। जब आप 40 मरीज़ एक इवनिंग में या 6 घंटे में देखते हैं तो फिर एक मरीज़ को हार्डली अब 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देते, और उससे ये होता है कि आप बहुत सी चीज़ें जो हिस्ट्री में, मेंटल स्टेट पे, फिजिकल एग्जामिनेशन पे वो मिस कर देते हैं। You're talking about a psychiatrist Yes, here? yes. Oh my God. सो वो ना मरीज़ की बात सही सुनते हैं, ना उसके साथ एक रैपोर बनाते हैं, 5-10 मिनट में उसको फारिग कर देते हैं। और फिर जो मज़ीद प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे मेडिसिन्स दे देते हैं, और जहाँ एक मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ 6 मेडिसिन्स लिख देते हैं। Why? इसमें बहुत से रीज़न्स हैं। लेट्स से अगर एक कपल आया है एक साइकियाट्रिस्ट के पास जिसको मैरिटल इश्यूज़ हैं, मैरिटल प्रॉब्लम है, उसमें यू ट्रीट द मैरिज विच इज़ नॉट वेल विद थेरेपी, कपल थेरेपी। उसमें बीवी को या खामन को दवाइयाँ देने से तो मैरिज ठीक नहीं होती है। इसी तरह अगर एक आदमी है उसको अपनी पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, यहाँ भी आपको काउंसलिंग और थेरेपी के ज़रिए उसको हेल्प करना है। यू कांट गिव हिम मेडिसिन्स, दे वोंट डू एनी गुड। इसी तरह अगर लेट से आपके पास एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें वाकई दवाई देनी है तो 80-90% ऑफ पेशेंट्स जस्ट नीड 1 मेडिसिन, ठीक हो जाते हैं। लेकिन
दो एंटी डिप्रेसेंट्स, दो एंग्जाइटी की दवाइयाँ, दो वाइटामिन, वो इतने लंबे नुस्खे हैं मेरे पास। एक लिस्ट है बड़ी नुस्खों की पड़ी हुई, जिसमें शर्म आती है देख के कि ये एक साइकियाट्रिस्ट के लिखे हुए नुस्खे हैं। और उसमें अफसोस इस बात का होता है कि एक तो जो दवाई 15 रुपए की है, वो नुस्खा जो होता है वो कोई 1000-1500 का बन जाता है। मरीज़ बेचारे के लिए एक तो माली परेशानी, ऊपर से वो नुकसान भी पहुंचाती हैं, बिकॉज़ इतनी दवाई इंटरेक्ट करती हैं आपस में और ज़रूरत भी नहीं होती। वज़न बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है और कई मसले होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे डॉक्टर्स दवाई के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं वो डिस्कस भी करते हैं पेशेंट। देखिए, अगर आप एक नए मरीज़ को 5-8 मिनट देंगे तो आप कैसे बताएंगे उसको? आप तो हिस्ट्री पूरी नहीं ले सकते उस अरसे में। अब दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। बहुत कम साइकियाट्रिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो प्रोफेशनली प्रॉपर टाइम दें एक मरीज़ को। दे डोंट। आम लोग जो होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास जब तक प्रॉब्लम बहुत नहीं बिगड़ जाती और उसके फिज़िकल मैनिफेस्टेशन नहीं शुरू होती कि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार ही नहीं सकते, उससे पहले तो जाते भी नहीं हैं। डू यू थिंक अब ये रवाज है कि एक आम मिडिल क्लास? अभी भी हमारे यहाँ इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि अगर एक मरीज़ जिसको लेट्स से सर्वेयर डिप्रेशन है, अब डिप्रेशन में आप अग्रेसिव नहीं होते, आप मार पीट नहीं करते, आप ऊट पटांग नहीं बोलते, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया में विड्रॉ होते जाते हैं। मतलब मैंने सवेयर डिप्रेस लोगों को जब देखा है, जब उन पे ये फेज़ आता है कि वो तो अपने बेड से भी नहीं निकलते, मतलब मैक्सिमम वो बाथरूम या खाने के लिए। तो फैमिलीज़ इसको समझती नहीं है, दे डू नॉट रियलाइज़ कि ये कितनी पेनफुल बीमारी है। और चूंकि वो तंग नहीं करता बेचारा मरीज़, वो निगलेक्टेड रहता है और फिर कुछ 6-7 महीने के बाद उनको शायद ख्याल आए। उसके बरक्स अगर वो मरीज़ लेट्स से एक और बीमारी का है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें वो गालियाँ देता है, वायलेंट है, कपड़े उतार देता है, मार पीट करता है, तो वो फैमिली जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है कि इसको इलाज की ज़रूरत है। बिकॉज इन माई ऑब्जर्वेशन यूजुअली लोग एडिक्ट्स को लेकर जाते हैं, जिनको एडिक्शन हो जाती है, they usually go for psychiatry. Otherwise इतना आम नहीं है, बल्कि आम क्या, वही जिन लोगों को अवेयरनेस है और जिन लोग बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि मेंटल हेल्थ क्या मीन करती है, मतलब प्रिविलेज क्लास ही अवेयर है। तो एक आम दैट्स ओनली अबाउट 1%। या तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस किस्म के लोग आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, विद व्हाट प्रॉब्लम्स? देखिए, इट डिपेंड्स कि वो किस इलाके से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर DHA से, गुलबर्ग मॉडल टाउन से कोई आता है, अपर मिडिल क्लास, तो दे विल कम विद प्रॉब्लम्स लाइक माइल्ड डिप्रेशन, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, या वर्क प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स। उसके बरक्स जो गांव से आते हैं, रूरल एरिया से, दे कम मोस्टली विद हिस्टेरिकल कंडीशन, साइकोसिस, जिस पे एक आम आदमी कह के ये पागल हो गया, जो ऑब्वियसली आपको बीमार लगता है। वहाँ ये नाइसिटीज, जिसको अगर इट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट बीइंग माइल्डली डिप्रेस्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर मोस्टली डिप्रेस्ड देयर एनीवे। सो वहाँ पे जब पेशेंट आपके लिए मसाइल पैदा करता है तो फिर आप उसको लेके जाते हैं और वहाँ ये बीमारियाँ फिर सामने आती हैं। लेकिन वहाँ भी लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो कोई पीर के पास चले गए और आप ये कई दफ़ा पानी पिला दो जी दम वाला, कई दफ़ा अखबार में आता है। बट लेट मी कोट अ केस दैट आई सॉ अ फ्यू वीक्स बैक। वो एक 28 साल का आदमी था और उसकी डिटीरियोरेशन हो रही थी कि वो खुद से बातें करता था और मुस्कुराता रहता था और गली में फिरता रहता था। वैसे वो 1 साल पहले ही वॉज ए टीचर। तो उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया, तो गांव वाले गए, छुड़ा लिया। उन्होंने कहा इधर इलाज कराओ, तो वो उसको किसी बाबे के पास ले गए, उसने फूंक मारी कि ठीक हो जाएगा। एंड द सेम नाइट
he murdered 8 people. What? He murdered 8 people in the same village, one after the other, جو बेचारे बाहर सोए हुए थे गर्मियों की रात में. And with a ये जो कुल्हाड़ी होती है और एक आरी जिससे लकड़ी काटते हैं, he just slashed there. And this is what happens जब awareness ना हो. और हमारी फील्ड में चूँकि मरीज़ हर बीमारी में ख़ुद नहीं बता सकता कि मुझे क्या है. अगर आपको पेट का दर्द है, आपको सर में दर्द है, यू गो टू द डॉक्टर योरसेल्फ. लेकिन हमारी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ को ख़ुद नहीं पता होता कि मैं बीमार हूँ. आई एम श्योर अगर आपको पता ही नहीं कि ये एक बीमारी भी है जो आप फील कर रहे हैं, मतलब खुशी, गमी, डिप्रेशन, कैसे लोगों को पता होगा जो गांव में रहते हैं और जिनको अब ये वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं हैं. आप मुझे बताएं, गांव में डॉक्टर्स, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स तो होते ही नहीं होंगे, तो अगर वो जाना भी चाहें तो कहाँ जाएंगे? अगर उनको थेरेपी की ज़रूरत है फॉर इंस्टेंस, तो व्हाट विल दे डू? आप सही कह रही हैं, लेकिन कसूर इस बात का है हमारा कि 77 ईयर्स में कोई अवेयरनेस भी नहीं हमने पैदा की कि वो लोग इतने सालों में समझ सकें कि ये मरज़ है और हमें इलाज कराना है. जब बात बहुत बढ़ जाती है तो तब जाके फिर वो, जब वो मैनेज ही नहीं कर सकते घर में पेशेंट को, फिर वो इलाज के लिए लाते हैं. और वो भी शहर ले जाना, एक खर्चा होना, फैमिली का बाहर रहना, कब तक अफोर्ड कर सकते हैं? या वो जमा करा के चले जाते होंगे? जी, अब मसलन जो लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल है जिसका बड़ा फैंसी नाम है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, वहाँ पे 20-20 साल से मरीज़ पड़े हैं. एग्जैक्टली, यू टोल्ड क्योंकि मी. वो छोड़ गए और अब उनको आप जितना भी राबता करें फैमिली से, दे डोंट वांट टू टेक देम बैक बिकॉज उनको न्यूसेंस लगते हैं. ये वही जगह है जहाँ मैंने वाकई खून को सफ़ेद होते देखा है कि अपने भाई बहन को वो नहीं ले जाना चाहते क्योंकि घर में उनको ले आए तो डिसरप्शन होती है. माँ बाप मर गए जिन्होंने जमा कराया था और अब भाभी और भाई रखना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक इसमें इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फियर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बेइज्जती का भी है. लेकिन कसूर तो हमारा अपना है ना कि हमने ये अवेयरनेस नहीं पैदा की, हमने इलाज टाइम पे नहीं किया. उनमें से बहुत से मरीज़ ठीक हो सकते हैं बट इलाज सही बिल्कुल नहीं हुआ, वो क्रॉनिक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, कभी आप हैव यू एवर कम अक्रॉस अ केस जहाँ आपकी डॉक्टरी भी काम नहीं है, आपको समझ ना आई हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन? कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड कभी कोई पेशेंट, कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है कि जहाँ वाकई आपको कि यार इसको है क्या? देखिए, हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि जब पेशेंट आपके पास आता है आप उसकी एक डिटेल एवेल्यूएशन करते हैं और कई दफ़ा पहली मीटिंग में आपको डायग्नोसिस समझ नहीं आता तो फिर आप 2-3 डायग्नोसिस को जहन में रखते हैं और फिर आप उस पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए और उसको 24 आवर ऑब्ज़र्व करते हैं. सो आधा पौना घंटा के इंटरव्यू में जो चीज़ नहीं सामने आती वो फिर उस 1-2 दिनों के स्टे में पता चल जाता है. फिर हम फैमिली मेम्बर्स को इंटरव्यू करते हैं, एक को नहीं, बाज़ औक़ात 2-3 को करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो कि क्या हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग हैं जो मलिंगरिंग करते हैं, झूठी बीमारी बना लेते हैं. ओके. लेट्स से मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी रिटायरमेंट ले लूँ, पेंशन ले लूँ और कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ, बट आई नीड अ साइकियाट्रिक सर्टिफिकेट फॉर दैट कि ही इज़ नॉट वेल. तो ये लोग फिर बीमारी को फेन करते हैं, फेक करते हैं. तो वो तो फ्रॉड हुआ ना? जी हाँ, बट उसको आप एक क्लिनिक की सेटिंग में नहीं डायग्नोज कर सकते, वो जो आप कह रही हैं. फिर आप उनको एडमिट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि जब राउंड होता है तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है और शाम को बिल्कुल ठीक हो जाती है. वो वॉक भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और सुबह फिर राउंड के बाद उनकी बीमारी बढ़ जाती है. सो बहुत सी चीज़ें फिर आप ऑब्जर्वेशंस के साथ कंफर्म करते हैं.
کچھ دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ڈبیٹ چل پڑا ہے فیملی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک فیملی کو ایک بیماری ہے، لیٹس سے کنورژن ڈس آرڈر یا ہسٹیریکل ڈس آرڈر، اور ان کے بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، انہوں نے کہا نہیں اس پہ سایہ ہے. تو کئی دفعہ ان سے کہا چلیں آئے ہم اکٹھا دیکھتے ہیں پیشنٹ کو، لیکن وہ آتے نہیں ہیں پھر. اینڈ میں نے 45 ایئرز میں آئی ہیو ناٹ سین a condition جس میں وہ صحیح ہوں اور میڈیکل سائنس has failed. I wish we could see these patients together. کہ جن پہ باقی سایہ ہو. یہاں میں ایک بات آپ کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ پیر اور یہ جو سب لوگ ہیں پیریفری میں، یہ ان بیماریوں میں بہت ڈیمیج کرتے ہیں جو ٹریٹیبل سائکیاٹرک ڈیزیزز ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی مسٹ سے کہ ان کا مینٹل ہیلتھ میں ایک کنٹریبیوٹری رول بھی ہے. اگر مجھے میری سانس تنگ کر رہی ہے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اور میں پیر کے پاس جاتی ہوں اور وہ مجھے کچھ پڑھنے کو دے دیتا ہے اور میرا ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے، تو ایون دیٹ از سم سپورٹ. اٹ کیپس می گوئنگ، اٹ گیوز می ہوپ. ادروائز تو واٹ وڈ دے ڈو؟ لیکن اس سے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ ٹیمپرری طور پہ. پھر وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں. ادروائز وہ بھی نہیں ہوگا. بیکاز ان لوگوں کو جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اٹس دس فیملی سسٹم بائی اٹ سیلف از پیتھولوجیکل. اٹ جنریٹس سو مچ سائیکولوجیکل موربیڈیٹی کہ کوئی بھی اس میں کم ہی صحت مند رہ سکتا ہے. سو بیچاری آتی ہے، وہ اسی طرح اب دھمال لوگ عورتیں دھمال ڈالتی ہیں مزاروں پہ. I mean that again is a form of catharsis. وہاں پہ acceptable ہے. She can't do it at home. So ان کا I have to say ایک ہیلپ فل رول بھی ہے کہ انہوں نے پبلک کو سنبھالا ہوا ہے، جن کو سر یہ نہ کہیں پلیز، یہ نہ کہیں، they'll be so encouraged. میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا، سپورٹیو رول ہے، لیکن جہاں پہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کو جب یہ لیبل لگا دیتے ہیں تعویذ کا اور جادو کا، وہ بالکل غلط ہے. اچھا سر، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چلیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ تاس نے تعویذ کر دی ہے تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نظر لگ گئی تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ لوگ باقاعدہ ان پہ جادو کر رہے ہیں. یہ میں اس کو بھی ایک سپیریورٹی تصور کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیٹھ کے آپ پہ جادو کر رہی ہے. وائی؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ دیکھیے یہ زیادہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں کہ کن ریلیشن شپس میں یہ ہوتا ہے تو دے آر ویری آبویس. اٹس آئدر یو اینڈ یور نند، اور یا نند کی بھابھی یا جٹھانی یا درانی یا ساس یا ہمسائی، یا somebody you're in love with and she finds out you're in love with someone else. یہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں جس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں چونکہ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ جیلسی، وی ہیو ٹو ڈیل وتھ پوزیسونیس، تو پھر ہم اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ شخص کہیں اور نہ جائے. اور دوسرے ریلیشن شپس میں وی وانٹ ٹو ڈیمیج دیم تھرو دیئر مینٹل اینڈ فزیکل. یہ تو کروانے والے کا ہو گیا نا سر. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، لوگ جو یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ان پہ ہوا ہے اس لیے ان کی لائف ایسی چل رہی ہے اور وہ یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت سیلف امپورٹنس نہیں ہے، ٹیکنگ یور سیلف ٹو سیریس. نہیں، آئی تھنک اس کو ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں. When you try to attribute your problem to some cause that is beyond you, and then you get relieved of all responsibility to put yourself well again. Pride سے زیادہ I think it's an excuse to explain your unacceptable behavior. You know, so اس اینگل سے یہ لوگ دیکھتے ہیں. Otherwise, people گاؤں اور چھوٹے شہروں میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے، اٹس اے ٹیریفائنگ ایکسپیرئنس. یو ڈونٹ انجوائے اٹ. یو فیل
extremely frightened and fearful کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو جائے گا, آگے کیا بنے گا. It's a frightening experience. کہ آگے کیا ہو جائے گا. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, so they believe it. It depends کہ آپ کی vulnerability کیسی ہے اور آپ کس کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہیں. اگر آپ کے کلچر میں یہ چیز acceptable ہے, you will readily believe it. Maybe in San Francisco you may not, but certainly. But there will be people even there who will believe in it. ہر جگہ ہوتے ہیں. Not with the same frequency. Yeah, not at all. Not at all. Not at all. یہاں بہت زیادہ ہے. اور مجھے تھوڑا سا فنی لگتا ہے یہ کہ مطلب تو ہے کون, کیوں کوئی تیرے پہ جادو کرے گا. Well, اگر میں let's say میں آپ کسی کی نند ہیں اور آپ کا بھائی آپ کی بھابھی کو بہت توجہ دے رہا ہے, and you are unmarried, you may be 40 years old, and you feel میں نے اب ساری زندگی یہاں گزارنی ہے, and you feel it. You want to control the you feel situation. Yeah. This is one way of controlling the situation. And obviously اگر کوئی تعویذ نکل آیا ہے اور آپ کسی کے پاس لے کے گئے ہیں اور اس نے اگر یہ کہہ دیا بھی تم پہ تو جادو ہوا ہوا ہے, تو that person will go through another mental issue. جی اس میں you see when you find out کہ آپ پہ تعویذ ہے, you become very anxious. اور آپ کو شاید جو آپ کے ساتھ ہو بھی نہیں رہا, You imagine آپ کو امیجن آپ کرنا. whenever you're anxious, you become hyper vigilant and you start اور ہر چیز آپ کو وہی لگ رہی ہوتی ہے. experiencing things that may not be there but you feel it. اور یہ میں تو بعض اوقات یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا یہ انلیگل کام نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جادو کر رہے ہیں, گھر تباہ کر رہے ہیں. why don't they be apprehended? اور ڈاکٹر صاحب میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا بھی ہے کہ مطلب جو یہ لوگ ہیں وہ اتنے اس میں اسپیشلائز ہو گئے ہیں ان دس کویکری دیٹ آئی ڈونٹ نو, وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مٹی کوئی زمین سے نکل آئی ہے اور کوئی کیلیں کہیں سے ہوا سے آ گئی ہیں. سو از اٹ ہپنوٹزم اور واٹ, اور اٹ ہیپنس؟ یہ تو ہسٹری میں جیوز بھی کرتے تھے, ہندوز بھی کرتے ہیں. اب بھی آپ اسٹیج شوز پہ جائیں تو وہاں لوگ illusion, جن کو illusionist کہتے ہیں ہم. سو یہ تو ہر مذہب سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. بٹ ایز اے ڈاکٹر مائی مین کنسرن از کہ جب ایک پیشنٹ جو سائیکوٹک ہے یا جس کو برین ٹیومر ہے, اس کو آپ اس لیے علاج جادو تعویذ کا کہہ کے علاج سے روک دیں, یا یہ کہیں کہ ڈاکٹر جی دوائی نہیں کھانی, وہ ظلم ہے مریض کے ساتھ. اینڈ انفارچونیٹلی یہ بہت کامن ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا, اینڈ دس گوز فار دا ہول میڈیکل پروفیشن. میرے نزدیک ایک مریض کے ساتھ ادب اور تمیز سے بات نہ کرنا بھی کویکری ہے. We think talking politely and with courtesy to a patient is a bonus point, جو صرف fashionable patients کے لیے. ایگزیکٹلی سر, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. But this is good medicine. It goes without saying کہ آپ نے اپنے مریض کو ادب اور تمیز سے بات کرنی ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر پوچھتا ہوں کہ how much does it cost to treat your patient with respect? So it's 0.00 rupees. Doesn't cost anything. And yet we are. میرے خیال سے سر جو سائیکیٹری پڑھتے ہیں ان کو اس شعبے میں جانے سے پہلے ان کا اپنا انالیسس ہونا چاہیے. باہر تو ہوتا ہے. When we were trained, وہاں پہ you had to undergo therapy yourself. And it's very beneficial. لیکن جب ایک سائیکیٹرسٹ ایک کلائنٹ کو دیکھتا ہے تو the client's speech and body language should reflect into him like a mirror. Without his own biases and judgment and beliefs. His own belief, judgment, thoughts, everything should not come in. Because یہ اتنی vulnerable جگہ ہوتی ہے, especially with all the doctors, but mental health doctor کے ساتھ آپ وہ بات کرتے ہو جو آپ شاید کسی سے اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے. And then اس فیلڈ میں آپ کا جو اٹائر ہے اور جو آپ کا اپیرنٹ اسٹیریوٹائپ ہے اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ پہ. فار ایگزامپل اگر آپ کو خدا نخواستہ پیٹ کا درد ہے
تو آپ ایک ڈاکٹر پہ جاتے ہیں جس نے داڑھی شلوار قمیض اور ٹوپی پہنی ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. بٹ اف یو ہیو اے سیکشل پرابلم اینڈ ہی از اے سائکیاٹرسٹ تو آپ کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن. I totally agree. یا ایک میل اگر ایک ایسی سائکیاٹرسٹ پہ جائے ہو از ہیونگ اے حجاب, آئی مین آل ریسپیکٹ ٹو دیم, بٹ وہ ریلکٹنٹ ہوں گے بات. I would be. I would be. It shows yeah. the belief system Yeah, that yeah, you're dealing with. yeah. اور یہ صرف ہماری فیلڈ میں یہ And usually ایسے لوگ جو کہ جس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو آپ درد سننے تو نہیں جاتے. صحیح بات ہے. یو نو اس کے لیے پھر اور جگہ ہیں نا اگر آپ نے وہی سننا ہے. اینی وے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو آج کل کیا ہمیشہ سے ہی ایک سوال بن کے ہر ایک کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کیا حیوانیت ہے, وہ کیا جذبہ ہے, وہ کس قسم کی سیٹسفیکشن ہے جو مردوں کو ریپ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. ابھی ایک واقعہ جو انڈیا میں ہوا ہے, آئی مین ریپ دس بیوٹیفل ینگ ڈاکٹر, اور اس کے مطلب لیگس ور ٹارن اپارٹ, اس کی آنکھوں سے خون باہر. سر واٹ از دیٹ, واٹ کائنڈ آف مینٹل ڈیزیز از دیٹ, اور وہ کون مرد ہیں جو پیڈوفیلیا تک چلے جاتے ہیں؟ آپ بچوں سے سیکشلی اٹریکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا دماغی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب؟ جہاں تک ریپ کا تعلق ہے, اگر ہم ان لمیٹڈ کلاس کو چھوڑ دیں جن کو کوئی سائیکیاٹرک پرابلم ہے, اف وی جسٹ کنسیڈر نارمل پیپل, تو میرے خیال میں جتنا میں نے اس پہ کام کیا ہے اس کا بہت تعلق ہماری ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہے. ہم ایک میک بلیو ورلڈ میں رہتے ہیں. وی اسٹل like to believe that children just drop from the روشن دان اور وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم سیکشوالٹی کو, سیکس کو اتنا ٹیبو سمجھتے ہیں. we don't want to talk about it as if it doesn't exist. آپ دیکھیے کہ ایک لڑکا جو 12-14 سال کی عمر میں سیکشولی میچور ہو جاتا ہے, we don't marry him till he's 28 for obvious reasons. What is he supposed to do with his sexual urges? I've asked this question to so many people. So sir پھر آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی نہیں نہیں, وہ اس کا حل نہیں ہے. Because you are not emotionally and mentally matured for a number of years after puberty. Puberty and mental and emotional maturity. Sir, آپ کا دماغ mature ہوتا ہے till 25 years of your age. Yes, kind of that. It's still developing. So اس کے اوپر you have exposure, widespread exposure to pornography. Yes. اب what is the way out for these young men? So وہ اپنی سیکشول ارجز کو جو کہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے, ریپریس کرتے ہیں, کرتے جاتے ہیں till they cannot handle it anymore. So the first victim who cannot be reactionary to their advances like a child or a young child, چاہے وہ میل یا فیمیل ہو, that becomes the first victim. Weak. Yes, جو زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتا. پھر چونکہ ہمارے شہروں میں لوور کلاس میں 6-8 بچے ہیں, ماں باپ گھر میں سو رہے ہیں, وہ گلی محلے میں کھیل رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویجیلنس ہی نہیں ہے. پھر وہی بچے پکڑے جاتے ہیں اس قسم کے کام میں. So it's unacknowledged sexuality which is not given appropriate vent to, it accumulates, and then this is what happens. And we don't want to do anything about it. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو لوگ سیکشل پرابلمس کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. دیکھیے اس میں ایک تو ہم پڑھے لکھے لوگ, مذہبی لوگ, they do not understand that homosexuality 6 to 10% exists. Sir, 3%. It's in every, چلے ہم 3 to 4%. Yeah. Every culture. ہاں. And they are born like that. ایک تو یہ لوگ نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ out of pleasure seeking behavior ہے, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, اور یہ
they thrive on it اور یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر دیں گے. This is absolute. حالانکہ وہ سب سے کمزور This لوگ is ہیں. absolute nonsense. It is something you are born with and you have to live with it, and it's a very painful existence. They need more compassion and understanding. But isn't it interesting کہ یہ وہ قوم ہے جو نہ دودھ پیور دیتی ہے, جو پانی صاف نہیں دیتی, جو میڈیسنز جس کی پیور نہیں ملتی, رشوت دیتی ہے, بے ایمانی, ریپ, پیڈوفیلیا, یا کون سی برائی ہے جو نہیں ہے. But they want to stand on the high moral ground and say morality, you are wrong. ہاں, اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی کرے گا نا اینڈ میں, کس کا گناہ تھا اور کس کا نہیں. آپ کیوں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں؟ and why you start giving sermons and fatwas and اس کا تو بڑا سمپل حل ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مسجدوں میں مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے, it is done through the throats of people who have not a very psychologically healthy upbringing. اور I'm sorry to say that, اور مطلب میرا کسی کو یہاں پہ انسلٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے, لیکن گھر میں جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے وہی مولوی بنتا ہے. نہ اس کی اور کوئی تعلیم ہوتی ہے, نہ اس نے کوئی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اب گاؤں میں جو مولوی ہیں اس کو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. آپ کا تو شاید یہ امپریشن ہے, بٹ میں نے تو اس کو کافی ایکسپلور کیا ہے کہ people who go into madrasas, except for 7%, they are poor people, جہاں بچے بہت زیادہ ہیں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, and the گھر والا فیل کہ یہ حافظ ہو جائے گا تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. The very selfish parents. Yes. پھر وہ بیچارے 4-5 سال کی عمر میں جاتے ہیں. Imagine a child of 4-5 deprived of maternal love, paternal care, family, and subjected to all kinds of abuses under the sun that you can think of. سر یہ سارا کچھ پیدا بھی انہوں نے کیا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ جمعے کا ایک سرمن جو کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے تحت ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو ہر مسجد میں پلے ہو جانا چاہیے. you can't do کہ ایک بندہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ آ کے ایسی باتیں کر رہا ہے, اور what are you doing؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم ایسے کیوں ہیں, ہمارا ملک ایسا کیوں ہے. اس لیے جی ہاں, اس میں اٹس ویری انٹرسٹنگ واٹ یو آر سیئنگ, بیکاز اگر آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ چاہے 30 سال لگا لیں مذہب اسٹڈی کرنے میں in our own way, and we come to a different conclusion, they won't spare us. سر ہم جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں ہم اس پہ بھی شاید اسپیئر نہ ہو, لیکن اگین میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں میرا کوئی مقصد وہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو ڈینائی کر رہی ہوں یا اس کے اگینسٹ بول رہی ہوں, لیکن میں ایک مینٹل ہیومن اسپیکٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو سمجھیں. But let me say something, I would love your viewers to know this. Psychology اور religion کا بڑا قریبی رشتہ ہے. ہر شخص اپنا مذہب بناتا ہے بیکاز اس کی سائیکی ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. ہم سب کا خدا ہمارے ذہن کی کریشن سے بنا ہے, لائف ایکسپیرینسز بناتی ہیں. کسی کا مرسیفل ہے, کسی کا بہت ریجڈ اور انفلیکسیبل اور ہارش گاڈ ہے. And the kind of religion we decide to adopt is more like a buffet. You just pick up things that you find acceptable and then you say this is the right religion. So your own psychological makeup determines the brand of religion that you will accept. So don't kill other people just because you think your brand is right. It could be as wrong as anybody else's. And we must talk about religion. ہم کیوں شائع ہوتے ہیں؟ سر کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ لوگ اس بات پہ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہاں, اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب ذرا سی کوئی دیکھیں سوال تو انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا. آئی ایم اے بلیور, لیکن میرے اندر بہت سے سوالات بھی ہیں اور آپ وہ بھی نہیں پوچھ سکتے.
بیکاز سوال پوچھنے کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے یہاں پہ. سو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں, آپ کے منہ پہ ہیں, پر آپ نکالنے سے اتنا ڈرتے ہو کیونکہ جو سمجھتے کہ ہم بہتر مسلمان ہیں ان کے لیے پھر میرے جیسا کویشچن کرنے والا انسان ایک گناہ گار انسان ہوتا ہے. اور آپ اس ججمنٹ سے اور اس ٹرمول سے گزرنا, میں تو نہیں گزرنا چاہتی. آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا حاجیوں میں نمبر ٹو ہے دا نمبر آف حاجیز, اور ایمانداری میں ہم 161 ہیں. اینڈ آئی آفن آسک مائی سیلف وائی از دس سو, اینڈ آئی فاؤنڈ دی آنسر سم ویئر, اینڈ دی آنسر واز if your beliefs do not affect your behavior, then you do not believe your beliefs. We honestly don't believe what we think we are believing. ایگزیکٹلی, کیونکہ ریلیجن آپ کو برے چیزوں سے ہی روکتا ہے, لیکن آپ وہ سب کرتے ہو. دیٹ مینس آپ تو بلیو ہی نہیں کرتے. نہیں کر رہے. We think we are believing but we are not. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ملک میں بے شمار اگنوسٹکس ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ ہم اگنوسٹکس ہیں. They will always say, yes, I believe in God, but they don't, because it doesn't affect their life. They will still sell contaminated stuff, they will still break promises, they will still cheat you, but they still believe in God. بیکاز مولوی پھر انہیں یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں نا, اتنی دفعہ یہ پڑھو گے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سو دے گیٹ دا سرٹیفکیٹ Yes. کہ میں یہ کروں گا تو میں نئے بچے کی طرح بن جاؤں گا. سو دے ڈو اٹ اینڈ دین دے لائک They take it literally. یا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بہت کانٹروورشل بات ڈسکس تو اب کر لی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیکشوالٹی کا جو یہ ایشو ہے, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد میں ایک کپل ہے, پورے وہاں کے لڑکے ان کے پیچھے سیٹیاں بجا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. یہ عالم بدتمیزی میں جو یہ سب کچھ کنورٹ ہو گیا ہے, کسی کو کوئی ڈر, لحاظ, شرم, ایک سب کو یہ انٹائٹلمنٹ ہو گئی ہے کہ وی آر رائٹ, ہم بتاتے ہیں, تم تو ہو کہ تمہیں چھیڑے کیونکہ تم نے جینس پہنی ہوئی ہے. سر کیا کرنا ہے اس کا؟ مطلب میرے آپ کے جیسے پریولیج لوگ تو گاڑی میں بیٹھیں گے, جو دل کرتا ہے پہنیں گے, جس کے گھر جانا جائیں گے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پر ایک عام انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک پارک میں سیر کرنے جا رہا ہے, ہم تو باہر چلے جاتے ہیں, وہاں جو ہمارا دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں. لیکن جب میں یہاں آ کے آواز اٹھاتی ہوں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, تو میں بری بن جاتی ہوں. حالانکہ مجھے تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا, بیکاز میں نے جو کرنا ہے میں تو کر رہی ہوں, آئی ایم پریولیجڈ. But if we have to look after other people as well. تو وہ پھر آ کے کہ the kind of hate I get for my thoughts, آپ believe بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. نہیں, don't mind what other people think or feel, because they are a product of their upbringing. That's how they feel. They wouldn't look at you in a different way anyway. سر یہ کیسے چینج ہوگا؟ مطلب میں ابھی 1.5 مہینہ باہر امریکہ میں گزار کے آئی ہوں, میں بہت سفر کرتی ہوں بیکاز میری بیٹی وہاں پہ ہے. اینڈ دا کائنڈ آف, ٹھیک ہے وہاں بھی بہت مسائل ہوں گے, سب کچھ اپنی جگہ ہے, لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن سیریسلی وہاں کے لوگ خوش ہیں ہم سے زیادہ. جتنا مرضی کہہ دو کہ وہاں کے لوگ بہت لونلی ہیں, بہت یہ ہے, ان کا فیملی سسٹم نہیں ہے, لیکن وہ جان لگا کے پورا ہفتہ کام کرتے ہیں. ویکینڈس پہ انہوں نے ٹریول بھی کرنا ہے, انہوں نے ہائکنگ بھی کرنی ہے, انہوں نے پارٹی بھی کرنی ہے, فیملیز بھی مل رہی ہیں. They are in a much better place. Absolutely. Seriously. Not that I'm promoting that or I'm saying یہاں بہت ہی وہ ہے, یا لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ وہی لوگ جو پریولیجڈ ہیں, جن کی لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان تمام لوگوں کا, وہی یہ صادر بھی کر رہے ہیں سرمنز کہ بے حیائی ہے تو فلانا ہے. آپ کو پتہ ہے, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سچویشن چینج ہو, I've identified 4 areas where we have to work. One is family. Parents need to sit with their children at least once a day on a dinner table, اور ان کو values اور morals سکھائیں. سر اپنے ہی نہ بنے ہو تو کیسے سکھائیں گے؟ چلو. نمبر 2, جو آپ کا ٹیچر ہے یا ٹیچرس ہے,
they should be trained and experienced enough, not simply young girls who are going through a divorce or getting married, but experienced teachers वो वैल्यू सिखाएं. वो एक ज़माने में करेक्टर बिल्डिंग का पीरियड होता था और इस तरह के. तीसरा है यू हैव टू हैव मौलवीज़ जिनको साइकोलॉजी का एक ब्रीफ कोर्स ज़रूर करना चाहिए कि कौन सी बात. देखिए जब आप जुमे में 1000 लोग बैठे हैं, दे आर पीपल ऑफ ऑल काइंड्स. आप एक लहजा और एक सरमन और एक कंटेंट से सबको कायल नहीं कर सकते. देयर आर सम जिनको रहम की ज़रूरत है, उन्हें तसल्ली की ज़रूरत है. जो बड़े खबीस हैं उनको डराने की ज़रूरत है. बट यू हैव टू सी कि देयर आर पीपल ऑफ ऑल काइंड्स एंड सम गेट टेरिफाइड. और चौथा है आपका मीडिया इज डूइंग अ बैड जॉब. सर आप जादू दिखा रहे हैं. आप एनीवे सर मुझे सिर्फ ये दुख है ज़िंदगी का कि होगा तो सब बेहतर इवेंचुअली होना पड़ेगा. ऐसे तो मुल्क नहीं चलते, कभी तो होगा ही, लेकिन हम नहीं होंगे तब तक. ये उम्मीद कैसे है? सर बिकॉज वेस्ट भी थ्रू डार्क एजेस यहाँ तक तो पहुँच ही गया है ना कि उनको एम्पैथी उनमें ज़्यादा है और ह्यूमन राइट्स पे वो ज़्यादा बात. वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो ट्रैक भी सही नहीं है ना. हम तो वी नॉट ऑन द ट्रैक, वी आर ऑफ द ट्रैक. अगर आप ट्रैक पे हो तो फिर कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, बट वी आर कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक. वी डोंट इवन नो वी आर इग्नोरेंट. हम तो ये भी नहीं हमारा तो एंटाइटलमेंट ये भी है ना, वी आर द बेस्ट. ये भी एक है. सो वी कितने लोग हैं हमारे यहाँ who accept the fact that we are a nation of people who have almost no morals anymore, no values, selfish लोग हैं. I come first, दूसरा भाड़ में जाए, वो attitude है. I know best, ये बात है, मुझे पता है. मतलब तुझे कैसे पता है? मुझे भी तो नहीं पता. मैं तो कोशिश करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, फिर जाके पढ़े लिखे लोगों के कंक्लूजन से कंक्लूजन जो मुझे बेहतर लगता है उसको अडाप्ट करने की कोशिश करती हूँ. I think this is what we need to teach people. कि before labeling somebody as evil, try to ask yourself, why is this person doing what he's doing? There may be some extremely painful reasons. हम क्यों लेबल लगाते हैं, फौरन जजमेंट देते हैं? हमें क्या पता उसकी क्या कहानी है? सर ये स्कूल में एक सब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए. मतलब इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लर्निंग नर्सरी से. मेरे ख्याल में स्टार्ट करने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ाई नहीं जाती. आप नेकी नहीं पढ़ा सकते, आप तमीज़ नहीं पढ़ा सकते, दिखानी पड़ती है करके. अगर आपके घर वाले, आपके टीचर्स, मीडिया पे और आपके मजहबी रहनुमा वो अच्छे रोल मॉडल्स बन के आएँ तो बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ वो याद रखता है जो उसने देखी होती है होते हुए. तकरीरों से लोग they forget 1/3 of that within 12 hours. सर तकरीरों की बात नहीं, लेकिन ठीक है आप तमीज़ नहीं सिखा सकते, लेकिन आप राइट एंड रॉन्ग तो सिखा सकते हैं ना. वो तो एक ही होता है ना, एक बात सही है एक बात गलत है. आप टॉलरेंस तो इनकलकेट कर सकते हैं, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना की ट्रेनिंग तो कर सकते हैं ना. हमारे यहाँ तो सिंस फ्यू इयर्स, जो कि बहुत मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के हर एक को ज़ुबान मिल गई है अपने आप को बोलने का, और अभी हम इससे यूज़ टू नहीं हो रहे, एक नई दुनिया है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो गई है और बहुत एग्रेशन हो गई है और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं इसे कहूँगी इन्फॉर्मेशन कहूँगी, आप तक पहुँच रही है. और अगेन इंसान जितनी अच्छी तरह से कोई स्टोरी सुना सकता है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है. बड़े लोग आजकल जो हिट हो रहे हैं, जो इतनी घटिया बातें करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ तकल्लुम और उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी आवाज़ ये इस कदर होता है कि ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर एंड पीपल लाइक to believe in stories more than facts. Yeah, that's in our nature. तो हम जैसे लोग जो डर डर के बोलते हैं, हमारा तकल्लुम भी इतना कन्विंसिंग नहीं होता,
تو لوگ بس یہ پاپولزم اور اس کے پیچھے ایک عجیب دھڑمس مچ گیا, جس کو میں اینڈ میں یہی کہوں گی کہ دھڑمس مچ گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, but the expression اور آواز, the sound itself tells. یعنی it's an absolute mess. mess and جسے کہنا چاہیے نا کہ پاگل خانہ بن گیا سب کچھ. And everybody is trying to prove themselves right اور But I think آپ کا چاہے ایک چھوٹا سا ایفرٹ ہے, but it is it may be a drop in the ocean, but ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بھی بہت بار کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے بھی نہیں پتا, آئی ایم آلسو لرننگ, میں بھی کام سا انسان ہوں, میں ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھتی ہوں جن کی یہ ایکسپرٹ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو ان سے ہی سوالات کرتی ہوں, اور میری یہی کوشش رہے گی کہ ان سے ہی پوچھا جائے جن کا یہ سبجیکٹ ہے نا, اپنے تئیں. نہیں, it's always good to be a learner. Yeah. جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گی نا کہ میں نے سیکھ لیا, that's the first step towards decline. مجھے تو میں تو کبھی نہیں یہ کہوں گی, یا مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ سیکھ گئی ہوں. ڈاکٹر صاحب اگین کمنگ بیک ٹو سیکشوالٹی, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو اتنا میس مچ گیا ہے, اور مطلب بیکاز آف دس یو ہیو ایوری تھنگ جو آپ کے اس وقت دل میں آیا ہے ایک دم کرنے کا, آپ کر سکتے ہیں, یو نو. مطلب لڑکیاں اپنی تصویریں بھیج رہی ہیں, ہاؤ دے آر بینگ بلیک میلڈ, اینڈ ہو سب کچھ رہا ہے, اینڈ یٹ وی آر کہ نہیں چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ, اس کے بارے میں بات نہ کرو, یہ گندی بات گندی بات. بھائی کیا کرنا ہے, بچے تباہ ہو رہے ہیں, ریپ پہ ریپ ہو رہے ہیں. I think اس میں it would be a good idea to have a brainstorming session جس میں مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے, who should pool in their thoughts on this کہ انٹرنیٹ is going to stay. یہاں آپ جتنی فائر وال لگا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن مان جاؤ اب یہ ہے, اٹس پارٹ آف یور لائف, ناؤ یو ہیو ٹو بلڈ اراؤنڈ دیٹ. اور آپ کے ٹین ایجرس کو اینڈ ینگسٹرس کو ایکسیس ہے ٹو آل کائنڈ آف سر پہلے بھی تھا, ایون if there were magazines, even if there were videotapes, we have been young, we know. But we have to find ways on handling this issue in an amicable way. Yeah. جس سے ہمارے moral standards بھی compromise نہ ہو, Exactly. mental health بھی نہ ہو, social crimes بھی نہ ہو, and we find a way out. Who will do that unless we get together? باہر سے تو نہیں نسخہ آئے گا یہ. اگین جو پریولیج لوگ ہیں, دے آر انجوائنگ ایوری تھنگ, جو وہ ان کی زندگیوں میں سب ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ, لیکن وہی لیکچرز دیتے ہیں اور وہی اس کو ایک آئی ڈونٹ نو, یہ اتنی ہپوکریسی. آئی ایم شیور اگر آپ یہ سوال اپنے فرینڈ سے جو ایکسپرٹس ہیں پوچھیں کہ یہ ہم پلان کر رہے ہیں برین اسٹارمنگ سیشن, their first response will be ہمارے بچے تو نہیں کرتے ایسے. That's our national character. It's not my میرا problem. خیال سے میرے تجربے میں جو میں نے کیا ڈاکٹر صاحب, میری ایک ہی بیٹی ہے, اور جب ان کی پیوبرٹی, اس سے پہلے میں نے بیڈ ٹچ گڈ ٹچ تو بتا ہی دیا تھا, ہاؤ ٹو بی کیئرفل, اینڈ آئی واز ویری ویجیلنٹ. اور جب وہ اس عمر کو پہنچی تو میں نے ان سے ایسا رشتہ قائم کیا جہاں انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے ہر بات میرے سے مشورہ کر کے کی. That's how it should. So I could guide her. So I could tell her کہ نہیں بیٹا, یہ this is will disgrace you, اس چیز کو اس طرح کریں, اپنے یہ اسٹینڈرڈس بنائیں. اور ماشاء اللہ شی از اے گڈ گرل. لیکن اگر آپ اپنے ویورز سے پوچھیں کہ کتنے بچے ہیں ٹین ایجرز جن کے ماں یا باپ ان کے بیسٹ فرینڈز ہیں, I don't think you will get a very favorable response. They are more parents and tough parents rather than best friends. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا رشتہ رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ خدا نخواستہ آپ کی بچی کو کسی نے بلیک میل کیا ہے تو شی کین سے کہ
تم باپ کو نہ بتاؤ, میں پہلے بتا دوں. ایگزیکٹلی. دیٹ کائنڈ آف ٹرسٹ. اینڈ اگین اگر آپ فرینک ہو کے بچوں کے ساتھ تو تب بھی آپ انہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی, کوئی یہ آپ کے لمٹ ہونے چاہیے. تو اگر آپ نے باپ کو ہوا بنایا ہوا, ٹھہر جو میں تیرے پیو نو دس نہیں ہے, تو وہ تو پھر کبھی بھی نہیں اوپن اپ کریں گے. سو اس شو کے اینڈ میں 3-4 چیزیں جو کنکلوژن میں مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک تو یہ کہ پلیز 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 مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لیں, یہ بہت ضروری ہے. آپ اب سوشل میڈیا ہے, آپ سب کے پاس ایک گیجٹ ہے اور کچھ نہیں, تو بہترین لوگوں کے لیکچرز ہی سن کے کوئی تعلیم حاصل کریں. ڈاکٹر سعد بشیر سے بہتر پاکستان میں کوئی سائیکیاٹرسٹ نہیں ہے. آئی ایم برنگنگ دا بیسٹ ٹو یو, اور فری آف کاسٹ. کم از کم سنے تو صحیح, اور کوشش کریں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے. اپنے بچوں سے دوستی کریں, اپنے ریلیجن, اپنے بلیف میں اچھی باتیں سیکھیں, انسانیت سیکھیں. اور اچھی چیزیں کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی ہیں کرنی, وہ بہت آسان ہوتی ہیں. انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں. رائٹ رانگ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, باقی چیزیں آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ کتنا حج کر رہے ہیں, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ آپ اپنے لیے, اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا میں جب آئے ہیں تو دنیا میں آپ نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. اس محبت کو, اس ٹالرنس کو اپنے اندر پیدا کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب میں یہیں پہ کنکلوڈ کرتی ہوں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرامس میں ہم مزید اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی تھنک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم 2-3 اور لوگوں کو شامل کر کے ان سب کے ایک گروپ پروگرام بھی کریں, جس سے ہر قسم کے لوگوں کا انپٹ ہمیں ملے, اور ہم شاید اس اپنی چھوٹی سی کوشش میں کسی کنکلوژن تک نکل آئے. ایبسلیوٹلی, بالکل. تھینک یو سو مچ. مائی پلیزر. آلویز اے پلیزر. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.